اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے پریکٹسنگ مسلم. تو انشاءاللہ ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو بس اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں اسامہ بھائی، سب سے پہلے یہ ہے کہ گناہ آپ کو ایک پریکٹسنگ مسلم بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گناہ چھوڑنے پڑیں گے. صحیح. کیونکہ ایک انسان کی مثال ایسی ہے کہ خالی پلاٹ ہے، اس کے اوپر اگر آپ گارڈننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس پہ سے کچرا اٹھانا پڑے گا، کیونکہ کبھی بھی آپ گند کے اوپر کچھ نہیں اگا سکتے. تو اگر آپ کو اس کے اوپر سے کچرا اٹھانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی صفائی کرنی پڑے گی. تو انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کو اپنے اوپر سے پہلے گناہ تو صاف کرے. صحیح بات. اگر وہ اپنے اوپر سے گناہ صاف نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے اوپر اسلام کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از گناہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اندر سے کھٹکھٹائے یا آپ کو برا لگے کہ یہ بات لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، دس از گناہ. تو ہمیں گناہ کو پہلے سمجھنا چاہیے اور پھر اس کو چھوڑنا چاہیے کہ گناہ ہے کیا، اور پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ انسان جو ہے نا، ہم جو مسلمان ہیں، ہماری ایک ویلیوز ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اتنی چیپ چیزوں کے لیے بیچ نہیں دینا چاہیے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو کچھ حرام پیسوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیں، کچھ حرام ریلیشنز کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیں، کچھ حرام ڈرگز ایڈکشن کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیں، اور اپنا دین کو ایک طرف رکھ کے ان ساری باتوں پہ اگر ہم یہ سارے کام کرنا شروع کر دیں. اور ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر دیتا ہے. تو مطلب گناہ کو معاف کرانے کا توبہ کا جو طریقہ بہت آسان ہے. اگر انسان سوچے اور کوشش کرنے پہ آئے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے. ہاں، بس یہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ گناہ سے سب سے پہلے ہم نے بچنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنی ہے. توبہ سے ہم نے منہ نہیں موڑنا، توبہ سے ہم نے مسلسل کنٹینیوس توبہ کرتے رہنا ہے. اور یہ کہ اور اس کی کوشش میں بھی رہنا ہے، اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دینا ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو. گناہوں سے توبہ کے بعد سب سے پہلے جو ہماری جو بیسک چیز ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو بیسک حکم ہے وہ نماز کا ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. تو جب ہم ایک بات اس آیت پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ جب ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے، تو ہم اس کا یہ حکم کیوں نہ مانیں؟ جو کہ مطلب، اور میں نہیں سمجھتا کہ نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے. ہم اپنی روٹین میں سے، اپنی ڈیلی روٹین میں سے اگر ہم 10 سے 15 منٹ اگر ہم 5 دفعہ نکال لیتے ہیں تو دس از ناٹ اے بگ ڈیل. ہاں صحیح بات ہے یار. اور انسان کو یہی بات ہے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے ایک نہ ایک دن، پھر بھی وہ یہاں کے لیے ایسی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور آخرت کا جو اس کو بالکل فکر نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی طرف بھی جانا ہے. یہ بات ہے. اور ایک اور بھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. ہمیں یہی چاہیے کہ جو بھی آفات ہے، جو بھی مشکلیں آئے، ہمیں اس سے جو ہے ہماری نماز پہ، ہماری عبادت پہ کوئی زور نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کریں اور اللہ پہ صبر کریں. بالکل. اور نماز کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ بہت سی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. نماز آپ کو، یہ بات بہت مشہور سی بات ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. بالکل. مطلب نماز جو ہے وہ آپ کو بہت سی برائیوں سے بچائے گی. آپ جب نماز کی طرف جاؤ گے تو آپ ایک اچھی ایک آپ کی روٹین شروع ہو جائے گی، آپ کی نماز کی پابندی. تو سب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے. آپ کو اس دین میں سب سے زیادہ یہ ضروری حکم ہے. ہاں صحیح بات ہے. اور پھر نماز کے بعد جو ایک اہم چیز آتی ہے ہمارے پاس، وہ ہے اللہ کے اوپر توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ، اور جو آج کل کے لوگوں میں بہت کم ہے. بالکل. خاص طور پہ ہم جیسوں میں ہم اپنے ریسورسز پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ کم بھروسہ ہوتا ہے ہمارا. حتیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ریسورسز کو پیدا کرتا ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے. سارے ریسورسز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو یہ کہ ریسورس آپ اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دیں کوئی بھی کام میں، اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے اپنا بیسٹ دے دیا تو اس کے بعد پھر آگے جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں آپ کا پھر کوئی پارٹ نہیں ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. یہ جو اللہ پہ بھروسہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا.
بھی روایت میں ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایسے 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یا جنت میں ڈالے جائیں گے. اور وہ کس لیے ڈالے جائیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک اور دم درود ان چیزوں سے بچا کرتے تھے. اور جو بدشگونی آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ شیشہ ٹوٹ گیا تو بدشگونی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ان چیزوں سے وہ بچا کرتے تھے اور اللہ پر بھروسہ کرتے تھے کہ جو چیز کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. مطلب ایک اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا بھی نقصان ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور آپ کو کوئی بڑا کوئی پروفٹ بھی ہوا ہے کسی کام میں تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، اس میں آپ کا کوئی پارٹ نہیں ہے. آپ نے اپنی محنت کری ہے لیکن جو ریوارڈ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر نقصان اللہ کی طرف سے، ہر فائدہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں کوئی ریگریٹ نہ ہو. اگر ہمارے پاس کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں تو کوئی ریگریٹ نہ ہو. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی. تو انشاءاللہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو ایک اسٹیپ لیا ہے اس کام کا، اس کو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا ساتھ دے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.